اس نے آپ کی جان و مال لے کر اس کے عوض جنت دے دی، جنت دے دی۔ اور جان و مال جو آپ سے خرید لیے، اب وہ کس مقصد کے لیے خریدے اور آپ کے جان و مال کس کام پر لگانے کا حکم دیا؟ اس نے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ فرمایا میں نے تم سے جان و مال خرید لیے ہیں، اب تمہیں میری راہ میں لڑنا ہوگا، اب تمہیں میری راہ میں لڑنا ہوگا۔ اب مت ڈرو، جانیں تمہاری کہاں رہی ہیں؟ تم تو اپنی جانیں مجھے بیچ چکے ہو، مال تمہارے کہاں رہے ہیں کہ اب بخیلی کرو، کنجوسی کرو کہ کم ہو جائے گا، گھٹ جائے گا۔ کیا گھٹے گا؟ مال تو تمہارا رہا ہی نہیں ہے، تم جان و مال مجھے بیچ چکے ہو اور میں اس کے عوض جنت دے چکا ہوں۔ اب میری مرضی، میں تمہارا جان و مال جہاں چاہوں خرچ کراؤں یا چاہوں خرچ نہ کروں۔ اور جن قوموں نے جان و مال کا سودا اللہ سے کیا اور اللہ کے کہنے اور حکم پر جان و مال خرچ کیے، ان قوموں میں انقلاب آ گئے، انقلاب آ گئے۔ ان قوموں سے بڑی بڑی شہنشاہتیں ختم ہو گئیں، بادشاہتیں ختم ہو گئیں، بڑے بڑے آمریت کے تخت الٹ گئے۔ صرف ایک راز سمجھ میں آ گیا کہ نہ جان ہماری ہے نہ مال، ہم نے اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے۔ اب جہاں اللہ چاہے گا وہاں جان لگائیں گے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں مال لگائیں گے۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا تم سے وعدہ ہو گیا، پکا وعدہ ہو گیا ہے، اور یہ وعدہ آج کا نہیں، یہ وعدہ میں نے تورات میں بھی اتارا تھا، یہ سودا اس وقت بھی کیا تھا بنی اسرائیل میں جو اہل ایمان ہیں اور اپنی جان و مال مجھے بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا میں خریدار ہوں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں خدا جیسا خریدار مل جائے۔ آئے 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 آئے، خدا خریدار بن گیا۔ اور کس مال کا؟ مال بھی وہ جو ہم جس کے مالک شروع سے ہی نہ تھے۔ بھئی جان ہماری تھی کب؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بھئی جان بھی تو اسی نے دی تھی، پیدا بھی اسی نے کیا تھا۔ ہم تو نطفہ تھے، نطفہ بھی اسی کی توفیق سے آیا تھا، گوشت پوست بھی اسی نے دیا تھا، استخوان ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی اسی نے دیا تھا، اس پر اعصاب بھی اسی نے چڑھائے تھے، روح بھی اسی نے پھونکی تھی، زندگی بھی اسی نے دی تھی، پیدائش بھی اسی کی توفیق سے ہوئی تھی۔ ہم ناتواں تھے، توانائی بھی اسی نے دی، ننگے تھے، لباس بھی اسی نے پہنایا، بھوکے تھے، کھانا بھی اسی نے دیا، بچے تھے، جوان بھی اسی نے کیا۔ ارے سب کچھ تو اس کا دیا ہوا تھا، مال بھی اس نے دیا۔ اس کا کتنا کرم ہے، جان بھی اس کی عطا کردہ، مال بھی اس کا عطا کردہ، مالک وہ، ہم فقط امانت رکھنے والے۔ پھر ہم سے کہتا ہے کہ اپنی جان بیچتے ہو مجھے؟ ہائے ہائے، بھئی ہماری تو جان ہے ہی نہیں تھی، مولا تو نے دی تھی، مگر اس کا کرم دیکھیے، اس کی عطا دیکھیے کہ جان دے کر خود خریدار بنتا ہے اور کہتا ہے میرے ہاتھ بیچنی ہے جان۔ ہاں بیچتے ہیں۔ بھئی مال بیچتے ہو؟ کون سا مال؟ جو دیا ہی اس نے، جس کا مالک ہی وہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ہم مستخلفین فی، ہم تو وقت امانت دار ہیں، ہمیں تو استعمال کرنے کا حق ہے۔ جان کا مالک بھی رب، مال کا مالک بھی رب، اور جان و مال دے کر اب خود خریدار بن کے آواز دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے کوئی جان و مال میرے ہاتھ بیچنے والا، میں اسے جنت دے دوں؟ جنت دے دی، اور فرمایا یہ سودا میں نے اگلوں میں بھی کیا تھا، تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا، اور قرآن میں بھی کیا۔
جنہوں نے یہ سودا مجھ سے کر گیا وہ تر گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ آپ کو اس اردو کی سمجھ آ رہی ہے کاملاً؟ اگر نہیں آ رہی تو عربی میں خطاب کر دوں آپ کے لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ پھر میں نے سودا کر دیا، جنہوں نے میرے ساتھ سودا کر لیا، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا پھر جس نے، میں نے اپنے ذمہ کرم پر یہ وعدہ لے لیا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، اور فرمایا ایمان والو تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ۔ اب سن لیں، جس نے یہ وعدہ پورا کر لیا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے میرے ساتھ سودا کیا ہے، یعنی جان و مال کو بیچا ہے، اس پر خوشیاں مناؤ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اب وہ فرماتا ہے باری تعالیٰ، تو جنہوں نے میرے ساتھ یہ سودا جان و مال کا کر لیا ہے، اب شرط یہ ہے کہ وہ ایسے بن جائیں، جنہوں نے مجھ سے سودا کر لیا، جان بھی بیچ دی، مال بھی بیچ دیا، اس کے عوض جنت خرید لی، جنت خرید لی۔ اب کیسے بن جائیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ فرمایا اب چونکہ سودا کر لیا ہے مجھ سے، تو اب توبہ کرنے والے بن جاؤ، اعتکاف میں آنے والوں اور اللہ سے یہ سودا کرنے والوں۔ اللہ سے سودا کیا ہے یا نہیں؟ بولیے کیا ہے یا نہیں؟ جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیں آج کی رات، تاکہ 27ویں کی رات جب بیٹھیں تو سودا کر کے بیٹھیں۔ تو فرمایا جنہوں نے مجھ سے سودا کر لیا وہ توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اب وہ کیا ہو گئے سودا کرنے والے؟ تائبین ہو گئے، توبہ کرنے والے ہو گئے، عابدین ہو گئے، عبادت گزار بن گئے، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے بن گئے، وہ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہونے والے بن گئے، وہ روزے دار بن گئے، وہ خشوع و خضوع سے رکوع کرنے والے بن گئے، وہ اللہ کے قرب کی تلاش میں سجدہ ریزیاں کرنے والے بن گئے، وہ نیکی کا حکم دینے والے بن گئے، وہ بدی اور برائی کو روکنے والے بن گئے، وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے بن گئے۔ جب یہ ساری خوبیاں ان میں پیدا ہو گئیں تو فرمایا میرے محبوب ایسے اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کا کام ہو گیا۔ اہل ایمان کا یہ مقام عطا کیا اللہ رب العزت نے، یہ مقام دیا، اس لیے کہ اگر تلقین کریں، واعظ کریں، نصیحت کریں اور خود یہ خوبیاں اپنی زندگی میں پیدا نہ کریں تو یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے، اور اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم میں متفق ہے، قال صلی
سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یجاء برجل فیطرح فی النار فیطحن فیہا کطحن الحمار برہاہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن اور اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، دوزخ میں اونھے منہ پھینک دیا جائے گا، اور پھر وہ دوزخ میں گر کر اس دوزخ میں اس طرح گھومے گا، چکر لگائے گا جیسے چکی چلانے والا گدھا ارد گرد گھومتا ہے اپنی چکی کے. دوزخ کی آگ میں چلے گا، چکر لگائے گا چکی چلانے والے گدھے کی طرح. وہ شخص فیطیف بہ اہل النار، باقی دوزخی اسے دیکھ کر اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے فیقولون اے فلان، تم تو فلاں شخص نہیں ہو، تم تو فلاں شخص نہیں ہو. وہ کہے گا ہاں وہی شخص. وہ کہیں گے، ایک اور حدیث کا مضمون ملا رہا ہوں، تم تو وہ شخص ہو تو تم تو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ الست كنت تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، کیا آپ وہی شخص نہیں ہیں جو معاشرے میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا؟ فیقول، وہ کہے گا ہاں میں وہی شخص ہوں، مگر یہاں دوزخ میں کیسے آپ پہنچے؟ وہ کہے گا انی کنت اامر بالمعروف ولا افعلہ وانہی عن المنکر وافعلہ. دوزخ میں اس لیے آیا کہ میں لوگوں کو نیکیوں کا سبق دیتا تھا، حکم دیتا تھا، مگر خود نیکی کرتا نہیں تھا. لوگوں کو گناہوں سے روکتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، مگر خود وہ برائیاں کرتا تھا. میری بدعمالیاں مجھے کھینچ کر آج دوزخ کی ذلتناک انجام تک لے آئی. لوگوں اپنے اعمال و احوال کی اصلاح کر لو. میرے جتنے بھائی اور بیٹے ہیں، ادھر جتنی بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، ادھر اعتکاف گاہ میں، سب لوگ ان 10 دنوں میں اللہ کے حضور اپنی جان و مال کا سودا کر کے جائیے، اور اس کے ساتھ یہ طے کر کے جائیے کہ جس نیکی کو معاشرے میں پھیلانے کا عزم لے کے جا رہے ہیں، اس نیکی کو معاشرے میں پھیلانے سے قبل اپنی زندگی میں، اپنی جان میں نافذ کر دو، اور معاشرے سے جس بدی کو مٹانا ہے اس بدی کو پہلے اپنی زندگی سے مٹا دو. یہی وجہ ہے کہ اگلی حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے علماء کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما واقعات. آپ دیکھیے معاشرے میں جن کے ذمے خواہ وہ علماء ہوں، خواہ وہ رؤساء ہوں، وہ زعماء ہوں، وہ اساتذہ ہوں، وہ والدین ہوں، وہ لیڈر ہوں، وہ معاشرے کے ذمہ داران جوان ہوں، جنہیں اللہ نے علم دیا، شعور دیا، طاقت دی، ہمت دی، استطاعت دی کہ وہ معاشرے میں نیکی کا علم بلند کر سکیں اور بدی کو مٹانے کی جد و جہد کر سکیں، وہ سارے اس حدیث رسول کے مخاطب ہیں. آقا نے سنایا لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماءهم فلم ينتهوا. جب بنی اسرائیل جب وہ کثرت کے ساتھ گناہ کرنے لگے اور ان کے شہروں میں برائیاں پھیل گئیں، ظلم پھیل گئے، بدی پھیل گئی، خیانت پھیل گئی، لوٹ مار پھیل گئی، کرپشن پھیل گئی، جب گناہوں کی کثرت ہو گئی تو ان کے علماء نے ان کو گناہوں سے روکا.